اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین محترم، کاروان حسینی از مدینہ تا مدینہ اور پانچواں جو مرحلہ ہے اس مرحلے کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پہلا نقطہ جو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں اسیران کربلا نے جس جرأت اور شجاعت کے ساتھ گفتگو فرمائی، اس میں شجاعت اور دلیری نظر آتی ہے جس کا تذکرہ میں نے کیا۔ دوسرا، معرفت خدا۔ زینب سلام اللہ علیہا کے اس جملے سے آپ ملاحظہ کیجئے، ما رأیت الا جمیلا۔ عبید اللہ نے پوچھا تھا کہ کربلا میں خدا نے جو سلوک کیا تم لوگوں کے ساتھ کس نگاہ سے آپ دیکھتی ہیں؟ تو زینب سلام اللہ علیہا کا یہ جواب عام ہے، کربلا کی بات نہ کرو، ما رأیت جمیلا، پوری زندگی میں جمیل ہی جمیل دیکھا ہے اللہ کی طرف سے۔ کربلا زندگی کا ایک حصہ ہے، صرف کربلا کو میں نے جمیل نہیں بلکہ کربلا سے قبل اور کربلا کے بعد جو بھی مناظر میرے سامنے ہیں اللہ کی خوشنودی اور رضا اسی میں ہے، لہٰذا میں جمیل دیکھ رہا ہوں، اللہ کی طرف میں جمیل دیکھ رہی ہوں۔ اللہ کی طرف سے جو بھی ہمارے اوپر نازل ہوا اس کو میں جمیل اور خوبصورت میں دیکھ رہی ہوں۔ ای انہا منذ ان رأت لم تر من اللہ الا جمیلا، جب سے زینب سلام اللہ علیہا کی آنکھ کھلی ہے اس کو زینب سلام اللہ علیہا کو جمیل ہی جمیل نظر آیا۔ کربلا میں وقبلہا وبعدہا، وہ کربلا کی سرزمین ہو یا کربلا سے قبل یا بعد، اس میں وفی ھذا غایت المعرف والعرفان وغایت الرضا بقضاء اللہ والاطمینان بقدرہ وغایت الرضا عن اللہ تبارک وتعالی وغایت الشکر لہ ولا یکون ذلک الا من الحب للہ تعالی فی اعلی مراتبہ۔ یہ جو جملہ ہے، میں نے پوری زندگی میں، لوگ شکوے کرتے رہتے ہیں میں بیمار ہو گیا اور میرے اوپر یہ مصیبت آ گئی اور میرے اوپر یہ پریشانی آ گئی، کئی مشکلات سے میں گزرا ہوں، فلان جو ہے میرے ساتھ جو ہے برا کام ہوا، فلان یہ ہوا، فلان یہ ہوا، مگر سلام اللہ علی زینب الصبور ما رأیت الا جمیلا۔ کربلا کے ساتھ اس رؤیت کو مقید نہیں کیا، میں نے کربلا میں جمیل کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، یہ نہیں، بلکہ پوری زندگی میں جب سے میری آنکھ کھلی ہے تب سے لے کر کربلا تک اور کربلا سے بعد ابھی تک اللہ کی طرف سے اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ کی جو رضا ہے، جو قضاء و قدر ہے، اس پر میں راضی ہوں۔ یہ ہے محبت خدا کی آخری منزل پر علی کی بیٹی فائز ہے، یہ اندازہ ہوتا ہے۔ تیسرا نقطہ جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، جناب ام کلثوم کے کلام میں، یا ابن زیاد، اے ابن زیاد، قتل حسین پر تم خوشی منا رہے ہو، قتل حسین پر، مگر رسول اللہ خود حسین ابن علی کو دیکھ کر خوشی منا رہے تھے، مسکرا رہے تھے اور خوش ہوتے تھے، اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور بوسے لیتے تھے، مدینے کی گلیوں میں اٹھا کر پھراتے تھے، گھماتے تھے۔ رسول اللہ اس طریقے سے خوش ہوتے تھے اور تم قتل حسین پر خوشی کا اظہار کرتے ہو۔ تم جواب تیار کرو، کیا جواب دو گے کل روز قیامت؟ یہ ام کلثوم کا جملہ ہے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ قاتل حسین گویا قاتل رسول اللہ ہے، وہو خصمہ یوم القیامہ۔ اس جواب سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے کہ کل روز قیامت رسول اللہ تمہارا مد مقابل جو انتقام لینے کے لیے، حساب لینے کے لیے جو تمہارے سامنے جو شخص کھڑا ہونے والا ہے وہ حسین نہیں رسول اللہ ہوں گے۔ اس پر تأمل کی ضرورت ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو کل روز قیامت مقتول اس کے سامنے آئے گا، اور حساب کتاب کے مرحلے میں اور عدل الہی جب محکمہ الہی جب عدالت الہی لگے گی روز قیامت تو قاتل اور مقتول کا مسئلہ ہے،
تو مقتول جو ہے اپنے حق لینے کے لیے وہاں پر قاتل کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ مگر جناب ام کلثوم کیا فرما رہی ہے؟ جواب تیار کرو کر روز قیامت، رسول اللہ خصمک رسول اللہ، رسول اللہ تمہارے مقابلے میں آئیں گے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ قاتل الحسین قاتل رسول اللہ، حسین کا قاتل گویا رسول اللہ کا قاتل ہے۔ یہ تیسرا نقطہ۔ چوتھا نقطہ یہ ہے، یہ جملے جو کہ جناب ام کلثوم کا خطبہ اور جو ہے اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا کی گفتگو اور امام سجاد کی گفتگو سے یہ تین نکات سامنے گئے، شجاعت اور شجاعت دلیری، عرفان خدا معرفت خدا، اور جو ہے قاتل حسین قاتل رسول اللہ۔ مگر جو سامنے سے بار بار تکرار کر رہا تھا، جیسا کہ سابقہ درس میں نے بیان کیا، بار بار تکرار کیا عبید اللہ ابن زیاد نے کہ جو ہے اللہ نے تم لوگوں کو قتل کیا، اللہ نے تم لوگوں کو رسوا کیا، اللہ نے تمہارے جھوٹ کو اور آشکار کیا، ڈھونگ کو ظاہر کیا، وَأَكْذَبَ أُحْدُوثَتَكُمْ، یہ جملے عبید اللہ ابن زیاد کے تھے۔ بار بار اس غلط جرم کو اور اس بڑے جرم کو بار بار اللہ کی طرف نسبت دے رہا ہے۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عقیدہ جبر کا بار بار یہ لعین اظہار کر رہا تھا، یعنی اپنے سارے کام کو، اپنی ساری غلطیوں کی نسبت اللہ کی طرف مسلسل دے رہا تھا۔ یہاں پر اور جب اس نے یہ کہا کہ الیس اللہ قتلہ، کیا علی کو، جب سید الساجدین سے جب پوچھا کہ من انت، انا علی ابن الحسین، جب جواب دیا میں علی ابن حسین ہوں، تو عبید اللہ نے کیا کربلا میں اللہ نے علی ابن حسین کو قتل نہیں کیا ہے؟ تو جواب کیا تھا سید الساجدین کا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تو اس وقت روحوں کو قبض کرتا ہے جب موت کا وقت ہوتا ہے۔ عبید اللہ نے پھر اصرار کیا کہ اللہ قتلہ، اللہ نے قتل کیا، اللہ نے قتل کیا، اللہ نے قتل کیا، اللہ نے جو ہے رسوا کیا، اللہ نے جو ہے یہ کیا۔ یہ ہے عقیدہ جبر، یعنی میں جو کچھ کر رہا ہوں، غلط کام ہو صحیح کام ہو، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، میری کوئی قوت اور اس میں طاقت نہیں ہے، سب کچھ اللہ کر رہا ہے، اللہ ہم سے کروا رہا ہے۔ یہ عقیدہ جبر ہے۔ اس عقیدہ جبر سے عزیزو دوستو عزاداران سید الشہداء بڑی مفصل اور گفتگو اس میں ہے، اور علماء نے کتابیں لکھی ہیں، بہت وسیع گفتگو اس میں، لیکن میں اختصار کے ساتھ اس کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ ہر ظالم نے تاریخ میں عقیدہ جبر سے استفادہ کیا ہے، ہر ظالم نے، اور آج بھی بعض عرب ممالک میں بعض حکام اور بغیرت حکمران اس عقیدے سے استفادہ کرتے ہیں، اس عقیدے سے استفادہ کرتے ہیں۔ لہٰذا بعض مغربی دانشوروں کا یہ کہنا ہے کہ فلان ملک کی سیاست سے، فلان ملک میں جو اسلام ہے، اس اسلام سے جو ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، کسی اور مذہب سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، فلان ملک سے۔ تو آج بعض عرب اور بادشاہ جو آج بنے ہوئے ہیں بعض عرب ملکوں میں، ان کا بھی یہی ہے کہ اسلام، اللہ نے ہمیں حکومت سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں حکومت دی ہے، کسی کو حق نہیں بنتا، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے خلاف قیام کریں۔ یہی صدام کا بھی نعرہ تھا، اور صدام کے بیٹوں کا بھی یہی نعرہ تھا کہ اللہ اکرمنا اکرمنا اللہ، اللہ اعطانا هذه الحکومہ۔ عبید اللہ ابن زیاد کی نسل آج بھی زندہ ہے۔ وہ سن 61 ہجری کے بعد، قتل حسین کے بعد عبید اللہ ابن زیاد مر گیا، مگر کردار عبید اللہ ابن زیاد پر چلنے والے اور اس عقیدہ جبر سے استفادہ کرنے والے ظالم حکمران آج بھی بادشاہوں کی صورت میں اور حکمرانوں کی صورت میں موجود ہے آج کے دور میں، اور اسی عقیدہ جبر سے استفادہ کرتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کا بار بار اصرار کرنا، کیا علی کو، فرزند حسین علی الاکبر کو خدا نے قتل نہیں کیا؟ اللہ نے تم لوگوں کو رسوا کیا۔
اپنے سارے غلط کاموں کی نسبت اللہ کی طرف دینا، یہ عقیدہ جبر ہے۔ اور میں وضاحت کرتا چلوں، 3 بڑے مذاہب ہیں علم کلام اور عقیدے میں، اشاعرہ، معتزلہ، امامیہ۔ اشاعرہ یہی عقیدہ جبر کے قائل ہیں، اگرچہ اس میں کچھ تفصیلات ہیں، لیکن میں رئیسی چیزیں میں جو کلی جو چیزیں ہیں میں ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ اشاعرہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مجبور محض ہیں، ہمارا کوئی ارادہ، کوئی اختیار نہیں ہے، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ اس عقیدے کی طرف یہ لوگ گئے ہیں اشاعرہ۔ اور معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ اختیار تام کے مالک ہم ہیں، اللہ نے ہمیں تفویض کیا ہے، عقیدہ یہ تفویض، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، اللہ نے تفویض کی ہے، بس اللہ نے سارا اختیار ہمیں دیا ہے، ہم ہی فاعل ہیں، ہم ہی اختیار رکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مختصر طریقے سے ان لوگوں نے یہ عقیدہ کیوں اختیار کیا اور معتزلہ نے اس عقیدے کو کیوں اختیار کیا؟ اشاعرہ کا توحید افعالی کو بچانے کی خاطر تمام جرائم اور غلطیوں کی نسبت بھی اللہ کی طرف دی۔ توحید افعالی تمام افعال میں خدا ایک ہے، خدا ہی ہے، تمام افعال کو انجام دینے والا خدا ہی ہے، اس لیے کہ ان اللہ تعالی قادر علی کل شیء، ہر شیء پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ جتنی بھی کچھ آیتیں ہیں قرآن میں کہ جہاں پر قدرت الہی بیان ہوتی ہے اور تمام روئے زمین پر جو بھی کام انجام پاتا ہے وہ خدا کے ارادے سے ہوتا ہے، ان آیتوں کو لے کر کہ چونکہ یہ آیتیں نسبت دیتی ہیں کہ اللہ ہی انجام دیتا ہے، اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی خالق ہے، خالق کل شیء ہے، قادر علی کل شیء ہے، لہٰذا ان بعض آیتوں کو لے کر عقیدہ اشاعرہ جو کہ عقیدہ جبر ہے کہ ہم مجبور ہیں، صاحب قدرت وہ ہے، فاعل حقیقی وہ ہے، ہم تو آلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کے ہاتھ میں قلم ہے، قلم کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے، یہ انسان جس طریقے سے استعمال کرنا چاہے وہ قلم اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ انسان کی مثال بھی اشاعرہ کے نزدیک یہی ہے کہ ہم ایک آلہ ہیں، اللہ جو چاہے جو ارادہ کرے اسی کے مطابق یہ آلہ چلتا ہے، یہ عقیدہ جبر ہے۔ اور اس عقیدے سے ظالم لوگوں نے استفادہ کیا، حکومت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور جو ہے یہ سارا غلط کام جو قتل و غارت گری ہے اگرچہ ظاہراً ہم سے واقع ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں اللہ کا ارادہ ہے، ہم تو آلہ ہیں، ایک وسیلہ ہے، ہمارا اس میں کوئی اختیار شامل نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی جو ہے دخل نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے تھے یہ ظالم لوگ، اور عبید اللہ ابن زیاد بار بار یہ کر رہا تھا۔ تو یہ ہے عقیدہ جبر، افعال توحید افعالی، افعال میں خدا کی وحدانیت، کوئی بھی کام اور فعل انجام پاتا ہے دنیا میں تو خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس عقیدے کی خاطر، اس توحید افعالی کو بچانے کی خاطر عقیدہ تنزیح کو انہوں نے پائمال کیا، چونکہ ہمارے پاس ایک عقیدہ تنزیح بھی ہے، اللہ تمام برائیوں سے، تمام نقائص سے منزہ ہے، پاک اور مطہر ہے۔ لہٰذا اشاعرہ نے توحید افعالی کی حفاظت کی خاطر عقیدہ تنزیح کو پائمال کیا۔ ان اللہ قادر علی کل شیء، خالق، ہر شے کا خالق، ہر شے پر قدرت رکھنا اللہ ہی اللہ۔ یہ وہ عقیدہ ہے، عقیدہ جبر، اشاعرہ کا یہ عقیدہ۔ عبید اللہ ابن زیاد نے بار بار اس عقیدے سے استفادہ کیا کہ اللہ نے قتل نہیں کیا اس کو، اللہ نے رسوا نہیں کیا تم لوگوں کو، اللہ نے تم لوگوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا۔ اور تاریخ عرب میں اور تاریخ بشریت میں اس غلط عقیدے سے ظالم لوگوں نے استفادہ کیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں تک کہ صدام کے اولاد نے بھی استفادہ کیا کہ اللہ نے ہمیں حکومت دی ہے، اللہ نے ہمیں حکومت سے نوازا ہے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے ساتھ تعرض کرے، ہمارے خلاف قیام کرے۔ اسی لیے آج بھی مغربی دانشور اعتراف کرتے ہیں کہ جس عقیدے سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوا ہے آج کے دور میں
عرب کنٹریز میں یہ عقیدہ جبر ہے کہ جو بعض عرب ممالک میں بادشاہان اور حکمران اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ لہٰذا کچھ تفصیلات ہیں، چونکہ اس عقیدے کو استعمال کیا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے، بار بار تکرار کیا اسیران کربلا کے سامنے، لہٰذا مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی میں وضاحت دینے کی کوشش کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔